بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39، 40، 41۔ پیچھے پس منظر میں ہی یہ واقعہ آگے چل رہا ہے کہ جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم کے پھل دیکھتے رہے اور رب کہ قدرت کی تازہ تازہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تو پکار اٹھے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو رب کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے جواب آیا اور رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ پس نادت پکارا ہو، وہی پیچھے پچھلی آیت میں حضرت زکریا کا ذکر ہے، اس کو الملائکۃ ملائکہ نے، فرشتوں نے، یہ اس کا فاعل ہے پکارنے والا، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، وہ پیچھے جس کا ذکر ہے۔ وَهُوَ قائم، حال بیان کیا جا رہا ہے، حضرت زکریا کی حالت بیان کی جا رہی ہے، وہ کس سچویشن میں تھے، تو یہ واو حالیہ ہے۔ سچویشن اس کی کیا تھی، حالت اس کی کیا تھی، ہوا، حالانکہ وہ قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ان کی اپنی عبادت، اس کی ترتیب جو بھی ہوگی، لیکن رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ فی المحراب، فی میں، محراب حجرہ، خاص جگہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشر، بشارت دیتا ہے، بشیر نذیر، بشارت خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ بے شک اللہ یبشر، خوشخبری دیتا ہے، کا تمہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے، بیٹے کی بھی نہیں، نام لیکن نام کے ساتھ بشارت دی ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے روح القدس حضرت جبریل کی صفت ہے، اسی طرح کلمۃ اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہی متشابہات ہے، اور یہی متشابہات ہے۔ اللہ نے کہا کلمۃ اللہ، ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا، اس لیے بس جتنا اللہ نے فرمایا کلمۃ اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ عام روٹین سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور اس کی پیدائش کا پروسیس عام روٹین سے ہٹ کر ہے، اس لیے وہ کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت یحییٰ 6 مہینے بڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں، لیکن یہ نبی ہے اور یہ رسول ہے، مرتبے میں فرق ہے، وہ نبی ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اگلی جب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے تو وہاں نبیًّا نہیں ہے لفظ، وہاں ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، وہاں لفظ رسول ہے۔ ان کے پاس اپنی شریعت ہے، نئی کتاب ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ اسی شریعت اور اسی قانون کو آگے لے کے چلنے والے ہیں، تو یہ نبی ہے۔
اور وہ رسول ہے، اس لیے یہ مصدقاً تصدیق کرنے والے ہیں بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیداً اور سردار، مقتدا، مقتدا ایک مقتدی کا مطلب ہے فالوور، اور مقتدا جس کی اقتدا کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، سید۔ یہ سید کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں ہے یہ لفظ، یہ اصل میں اس کا روٹ سین واو دال ہے، سین واو دال، یہ واو ہے اصل میں اس کے روٹ میں، اور عربی کا اصول ہے یا اور واو جب ایک ساتھ جمع ہو جائے اور اس میں پہلا ساکن ہو تو یہ واو کو یا میں کنورٹ کر کے، اور جب دو ایک جنس کے ہو جاتے ہیں پھر دیکھو یہ آپ یہ جو لفظ کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی سے، جیسے آپ قالا کہتے ہیں نا تو قالا کا اصل قول ہے، اسی طرح سادات کا بھی اصل ہے یہ سین واو دال ہے، تو یہ سید، سید سردار ہے، مقتدا ہے، وحصوراً اور حصور نفس پر قابو رکھنے والا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ دیکھو حصار، جس کے ارد گرد یعنی گویا کہ وہ ہر قسم کے شیطانی اور نفس کے حملے سے محفوظ ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام میں واحد نبی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تجرد کے ساتھ زندگی گزارنے والے، تجرد مجرد اکیلے، یعنی بالکل اکیلے زندگی، کسی کے ساتھ ریلیشن نہیں کبھی شادی والا، اور یہ واحد نبی ہے انبیاء علیہ السلام میں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر شادی کے اوپر آسمانوں پہ گئے ہیں، لیکن وہ آگے دوبارہ امتی بن کر شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یہ واحد نبی ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام میں، اس لیے بعض لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ آیا شادی کرنا بہتر ہے یا شادی نہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مجرد رکھنا بہتر ہے؟ باقی ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، ان کا مسلک، امام شافعی کا خصوصاً مسلک یہی ہے کہ تجرد کی زندگی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بندہ شادی کر لے۔ ظاہری بات ہے شادی میں پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو ادھر وہ جو عبادت والا عمل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شادی بہتر ہے الگ تلگ زندگی گزارنے سے، کیونکہ یہ ایک نبی کی سنت ہے، اور وہ 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے شادی بہتر ہے کہ بندہ شادی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرے؟ عبادت۔ اور انبیاء علیہ السلام میں انبیاء علیہ ایسے بھی انبیاء ہے، یعنی 2-3 تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ ان کی 900 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام ان کی 901 والی بیوی سے جو اللہ کے حکم سے انہوں نے کی تھی شادی، اس سے وہ پیدا ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان 900 میں سے نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک رات میں سب کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ سب سے ایک ایک مجھے اللہ بچہ دے گا اور ان کو میں پھر اللہ کے راستے میں لڑاؤں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور پھر وہ ایک ہی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھا سا نصف سا۔ حضرت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے تو یہ حصور جو بالکل اپنے آپ کو یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزارنے والا، نفس پر قابو رکھنے والا، وَنَبِيًّا اور نبی، من الصالحین، نیک لوگوں سے۔ قال رب، اچھا یہ سارا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پوری آیت جی یہ آگے بھی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ہی متعلق ہے، یہ سارا یحییٰ علیہ السلام کہ ہمیں آپ کو
یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں. اب یحییٰ علیہ السلام ان صفات سے متصف ہوگا. مصدقاً بھی بیٹا نہیں دے رہے ہیں, بیٹا بھی کمال کا دے رہے ہیں, صرف بیٹا نہیں دے رہے ہیں. ایک تو نبی جو رسول ہے اس کی تصدیق کرنے والا, دوسرا یہ کہ سید ہوگا, سردار ہوگا, دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. وہ حصور, نفس پہ قابو رکھنے والا بھی ہوگا. وہ نبی من الصالحین, اور نبی ہوگا نیک لوگوں سے. قال, حضرت زکریا نے کہا, ربی, یا ربی, اے میرے رب. انا, یہ کیف کے معنی ہے. اور اسی جگہ انجیل میں جتنے بھی اناجیل ہے انہوں نے انا کو جو ہے نا وہ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام پہ جو آگے یہ 3 دن آپ کی زبان بندی کی گئی ہے, انہوں نے اس کو سزا سمجھا ہے. قرآن حضرت زکریا کی صفائی بیان کر رہا ہے. حالانکہ نبی بنی اسرائیل کے, لیکن وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بات کو یعنی گویا کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کیا, اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کی. کہ جب اللہ نے کہا تمہیں بیٹا دیں گے تو انہوں نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انا یکون لی غلام. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بچہ ہاؤ, یعنی بچہ ہوگا کیسے, کیونکہ میری عمر زیادہ, بیوی میری بانج, آیا مجھے نئی شادی کر کے کوئی دوسری بیوی سے بچہ پیدا ہوگا یا اللہ اسی بیوی سے بچہ. تو گویا وہ کیفیت پوچھ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کیفیت پوچھنے میں کوئی حرج ہے نہیں. لیکن اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ کیفیت نہیں پوچھ رہے ہیں, چلو یہ بھی, تو ظاہری بات ہے اتنے عجیب بات پر حیرت, ظاہری بات ہے یہ انسان کر سکتا ہے کہ بھئی حیرت تو ہوگی نا کہ بھئی جنا میری عمر 90 سے اوپر ہے, بیوی ابھی تک بچے کی پیدائش اور پیدا کرنے کی اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے, تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو حیرت تو بنتی ہے. تو حیرت پر ظاہری بات ہے سزا نہیں ہوتی. اور یہ جو جنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان بندی کی ہے, یہ سزا نہیں ہے, یہ تو نشانی ہے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بیوی کے ہاں اب ولادت کیا ہو گئی ہے, قریب ہو گئی ہے, اس کی نشانی کے طور پر. اللہ کیف, کیسے, یکونو, ہوگا, لی, میرے لیے, غلام, لڑکا, بیٹا, وقد, حالانکہ, بلغنی, تحقیق, بلغ, پہنچ گئی ہے, نی, مجھے, الکبر, بڑھاپا. گویا کہ میں بڑھاپے کی مدت کو پہنچ چکا ہوں اور اس ٹائم میں ہوں کہ جہاں بچے کی پیدائش کا کوئی سلسلہ میرا باقی نہیں رہا. وامرأتی, اور امرأتی, میری بیوی, عاقر, بانج ہے. قال, فرشتوں نے کہا کالا کذالک, ایسے ہی ہوگا. فرمایا کذالک, اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ اسی طرح ہی اللہ یفعل کرتے ہیں, ما, جو, یا, وہ چاہتے ہیں. یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. وہ ابن سیاد ایک کردار تھا, شاید آپ لوگوں نے کہیں حدیث میں پڑھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا اس زمانے میں کہ شاید یہ دجال. وہ تمیمی داری والی روایت کے بعد اور اس واقعے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شک ختم ہو گیا. لیکن سٹارٹ میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ اس بچے میں تقریباً کہ ماں اس کی موٹی تازی ہوگی, لمبی تڑنگی ہوگی, اور باپ اس کا دبلا پتلا ہوگا, اور ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا, یہودی کی بستی میں ہوگا, یہ ساری چیزیں. وہ ابن سیاد ایک دن کسی کے ساتھ جا رہا تھا, تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ بھئی یہ آپ کے آنکھ کو کیا ہوا. اس کے آنکھ میں کوئی ورم سا تھا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ صحابی نے کہا بھئی آپ کی آنکھیں آپ کے جسم میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا.
انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جو میرے ہاتھ میں سوٹی ہے نا اس میں بھی آنکھ پیدا کر دے تو اللہ تو اس پر بھی کیا ہے قادر ہے. اب اس سوٹی کو پتہ چلے گا کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوا. تو گویا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے پتھر سے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من قال رب اجعل لی آیہ. قال کہنے لگے کون؟ حضرت زکریا ربی اے میرے رب اجعل کر دے بنا دے لی میرے لیے آیہ نشانی. قال آیتک کہا آیتک نشانی تیرے لیے اللہ تکلم یہ کہ نہ تو تم کلم کلام کر سکو گے الناس زبان بندی صرف لوگوں کی حد تک تھی. قرآن دیکھو یہ حمل کی وقت کی نشانی ہے یا یہ حمل کے وقت کی نشانی ہے. اللہ تکلم الناس. دیکھو اس سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بالکل بند کی گئی ہے, اس لیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر دل میں آپ رب کی تسبیح بیان کیجئے. حالانکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں, اللہ تکلم الناس کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے, باقی اللہ کی عبادت میں آپ کی زبان چلے گی, آپ کی زبان بندی نہیں ہوگی. اللہ تکلم الناس کہ آپ نہیں کلام کر سکیں گے لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن اللہ مگر رمزہ اشارے سے. قرآن کریم کے بالکل آخر میں لکھا ہوتا ہے رموز و اوقاف. رموز اور اوقاف یہ رمز کی جمع ہے رموز یعنی اشارات, کہ یہ طا کس چیز کا اشارہ ہے, صاد کس چیز کا اشارہ ہے, میم کس چیز کا اشارہ ہے, یہ اشارات ہے. الا رمزہ مگر آپ کس سے اشارے سے بات کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور وَاذْكُرْ یاد کیجئے ذکر کیجئے, دونوں ایک ہی معنی ہے. رب کا اپنے رب کو, کثیراً زیادہ سے زیادہ, وسبح اور تسبیح پاکی بیان کیجئے, بالعشی شام, والابکار اور دن صبح. عشی کہتے ہیں یہ جو زوال کے بعد کا جو ٹائم ہے, اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عشی. اور ابکار یہ صبح کے طلوع آفتاب طلوع فجر سے لے کر زوال تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ابکار. تو گویا اور معنی اس کا یہی ہے کہ گویا کہ دن رات صبح و شام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرے تسبیح. اور اس سے مراد کیا ہے زبانی آپ تسبیح کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی زبان بندی کی ہے تو اس زبان بندی کا اثر کس پر آ گیا, یہ عبادات پر بھی آیا. نہیں, عبادت پر کوئی اثر نہیں آپ لوگوں سے, کیونکہ ناز کا لفظ بتا رہا ہے, ورنہ تو پھر ناز کی ضرورت نہیں. اللہ بتا دیتے کہ قال آیتک اللہ تکلم, 3 دن تک بس کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے. اب اس میں پھر لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا اللہ سے, جو آپ کیونکہ نماز میں بھی جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ سے کیا ہے کلام ہے, اللہ سے بات ہے. تو بات کرنا منع کیا گیا اور بات کرنے کی اس کی زبان بندی کی گئی ہے کس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ 3 دن کے لیے. الا رمزہ مگر کس کے ساتھ, آپ اشارے سے بات کر سکتے ہیں. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور آپ ذکر کر دیئے اپنے رب کا کثیراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. قرآن کریم میں ہمیں بھی حکم ہے سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. ایک جگہ میں ہے اصیلہ اور دوسری جگہ ہے سبحوہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرتن وعشیہ, صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی. اللہ ہم سب کو جو ہے بیاہیا مصدقم بکلمات من اللہ ہے, تو یہ کیسے مطلب وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کا اپنا اعلان کیا,
تو سب سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ ہے مصدقاً بکلمۃ من اللہ.